نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی جلدی جاؤ اور وہاں سے 2 سبز ٹہنیاں لے کر آؤ۔ جو سبز ٹہنیاں لائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبر کے اوپر رکھ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قبر پہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری چھڑی سبز اس پہ رکھ دی۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس سبز ٹہنی کے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 بندوں کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا۔ پہلے بندے کو قبر کا عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ یہ بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ اے لوگو پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو، کیوں کہ قبر کا عذاب زیادہ تر انہی پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور دوسرے شخص کو جس کی قبر پر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبز ٹہنی رکھی تھی، اس کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص لوگوں کی چغلیاں اور غیبتیں کیا کرتا تھا۔ میری بات فلاں کو کر دی، اس کی بات فلاں کو کر دی، وہاں سے فارغ ہوا تو ادھر آ گیا، ادھر کی بات ادھر کر دی۔ تو معذرت کے ساتھ یہ دونوں پہلو ہمارے معاشرے میں اتنی تیزی سے پھیل رہی ہیں کہ جس کا اندازہ آپ کر نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں جس نے پینٹ پتلون پہنی ہے اس کو استنجے کی فرصت نہیں ہے، اور جس نے سلوار پہنی ہے اگر وہ شخص استنجا کرے بھی صحیح تو بعد میں بعض لوگوں کے کچرے گرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اسی طرح تلاوت بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اس شخص کی نہ نماز قبول ہوگی نہ اس شخص کی تلاوت قبول ہوگی، کیونکہ اس بندے کا وضو ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا بڑا عذاب جو قبر میں جاتے ہی اس کے لیے شروع ہو جائے گا۔ اور دوسرا شخص کہ جس کا دل میں بات آئی میں نے آپ کی بات سنی تو وہاں آگے منتقل کر دی، اور وہاں سے سنی پھر تیسرے بندے کی طرف منتقل کر دی، وہاں سے سنی چوتھے بندے کی طرف منتقل کر دی۔ ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جس میں کسی شخص کی غیبت نہ ہوئی ہو، جس میں کسی شخص کی برائی بیان نہ کی گئی ہو۔ اور رسول اللہ محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خود قرآن کریم میں ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے یحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، جب تم کسی کی غیبت اور چغلی کرتے ہو تو گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ تو مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہم کتنا ناپسند سمجھتے ہیں، لیکن زندگی میں ہم اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ اس مجلس میں میں نہیں بیٹھتا جس مجلس میں لوگ دوسروں کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، وہاں سے اٹھ کے میں چلا جاتا ہوں۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا کہ یہ لوگ اپنے مردہ بھائی کا گوشت استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اسے کھا رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 عورتیں لائی گئیں، یا رسول اللہ دونوں روزے سے ہیں لیکن دونوں کی طبیعت بے چین ہو گئی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں اس کو روزہ لگ گیا ہے، طبیعت بے چین ہے۔ آقا کریم نے بلایا دونوں عورتوں کو، اور نور نبوت سے حضور نے دیکھ لیا تھا کہ ان دونوں نے کسی کی چغلی اور غیبت کی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ذرا قے کرو تم۔ جب انہوں نے قے کی، الٹی کی، اس وقت ان کی حلق سے جو مواد نکلا، جو گند نکلا، اس میں چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بھی تھیں اور خون بھی تھا۔ عورتیں حیران، ہم نے تو بوٹیاں کھائی نہیں ہیں، ہم نے تو خون پیا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب کائنات نے قرآن کریم میں کہا یحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، تو تم نے اپنے مردہ بھائی کا، مردہ بہن کا گوشت کھایا ہے، اس کی غیبت کی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو قبر میں تو جانا ہے ہر انسان نے، اس لیے ایسا سامان تیار کر کے جائیں کہ جاتے ہی میرے لیے اور آپ کے لیے قبر رحمت بن جائے، میرے اور آپ کے لیے قبر کے جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، نہ یہ کہ جاتے ہی قبر کا عذاب شروع ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت